کوشش یہ کی جاتی تھی کہ امام کو قید خانے میں رکھا جائے، اور قید خانے میں بھی امام کو انتہائی سختی کے ساتھ، مثلا امام قید خانے میں تھے، سہل بن وصیف ایک شخص گزرا ہے بنی عباس کا، جو بہت خطرناک ناسبی دشمن اہل بیت، امام کو اس کی قید میں رکھا گیا۔ دیکھیے ایسے ہی کسی کو امام کو کسی کے ایسے حوالے نہیں کر دیا جاتا تھا، کوئی عام سپاہی ہے، عام فوجی نہیں، باقاعدہ پوچھ گچھ ہوتی تھی، نسلیں کھنگالی جاتی تھی، اس کے کوئی پچھلی نسل میں محب اہل بیت تو نہیں گزرا ہے، اس کا تعلق کسی شیعہ گھرانے سے تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نرم گوشہ اہل بیت سے تو نہیں پایا جاتا ہے، پوری چھان بین ہوتی تھی۔ اور اس زمانے میں پورے دنیا اسلام میں صرف چند افراد ملتے تھے جو انتہائی متشدد اور سخت ہوتے تھے، امام کو ان کے حوالے اور ان کی قید خانے میں رکھا جاتا تھا۔ سہل بن وصیف کے قید خانے میں، موتز کے زمانے میں امام جب قید خانے میں تھے تو بنی عباس کے کچھ گورنر، کچھ خاندانی لوگ جن کو انتہائی نفرت تھی امام سے، جب وہ سہل بن وصیف کے قید خانے میں آئے اور کہا کہ تم ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کرتے ہو، ان پر کوئی تشدد و ظلم نہیں کرتے ہو، ان کو اس طریقے سے آرام سے چھوڑا ہوا ہے، تو سہل بن وصیف جو جیلر تھا اور اتنا سخت مزاج تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں نے 2 سخت گیر فوجی ان کے اوپر مسلط کیے، مگر کچھ ہی دن کے بعد میں نے دیکھا کہ جس طرح امام عبادت کر رہے ہیں، جس طرح امام نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح امام سجدے کر رہے ہیں، جس طرح امام خضوع و خشوع کے ساتھ ذکر الہی کرتے ہیں، جس طرح امام کا جسم مطہر کانپتا ہے، جس طرح امام کے جسم مبارک سے تسبیح و تہلیل پروردگار کی آوازیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں خوف خدا سے، میں نے دیکھا کہ وہ سپاہی جو میرے عقیدے والے تھے، بجائے اس کے کہ وہ امام پر کوئی ظلم کرتے، وہ بھی امام کے ساتھ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ سارے امام موتز کے زمانے میں سہل بن وصیف نے کہا میں ان پر کیا تشدد کروں، ان پر کیا ظلم کروں، ان پر کیا سختی کروں کہ یہ بندہ خدا دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت الہی انجام دیتا ہے، یعنی دشمن ہو کر امام کی عبادت، امام کی ریاضت اور امام کے زہد و تقوی کا اعتراف کر رہا تھا۔ ایک شخص تھا نہریر، وہ اس کے گھر میں امام کو نظر بند کیا گیا۔ ظاہر ہے جب امام اس کے گھر میں پہنچے تو اس نے امام پر جو بھی جس طرح کی بھی سختی، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں جو امام پر سختی کی، تو اس کی زوجہ جو ظاہر ہے اس کی ہم عقیدہ تھی، مگر اس کے ظلم و تشدد کو دیکھا شوہر کے، اور امام کے اخلاق و امام کی عبادت اور ریاضت کو دیکھا، تو اس نہریر کی جو جیلر تھا اس نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ تم ایک ایسے عبادت گزار، خدا ترس اور ایک ایسے ریاضت اختیار کرنے والے شخص پر تم ظلم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم روز محشر کیا خدا کو جواب دو گے؟ اتنے نیک انسان پر ظلم کرتے ہو۔ غصہ آ گیا نہریر کو کہ میری زوجہ ہی میرے خلاف ہوتی جا رہی ہے، لہذا اس نے یہ طے کیا کہ کل امام کو درندوں کے سامنے لا کے پھینک دیا جائے گا، وحشی درندے۔ ظاہر اس زمانے میں جیسے آج کل بہت سارے وحشی درندے مختلف جگہوں پہ چڑیا گھر میں رکھے جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا، شیر، چیتا، بھیڑیے، اس طرح کے جانور تھا اس زمانے میں۔ امام علی نقی علیہ السلام کو بھی ڈالا گیا تھا، 10ویں امام کا بھی واقعہ ملتا ہے کتابوں میں، لہذا اس نے طے کیا کہ 11ویں امام کو اگلے دن اس جنگلے میں یا اس جگہ امام کو بھیج دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا
کہ جب اگلا روز ہوا تو امام کو اس مقام پر بھیجا گیا. جب دروازے کو کھولا گیا تو منظر کچھ اور تھا کہ امام عبادت الہی میں مصروف تھے اور جانور امام کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے. اور جانور امام کے قدموں میں سر رکھ کے یہ بتا رہے تھے کہ اے انسانوں، تم سے بہتر تو ہم ہیں کہ اس زمانے کے امام کو پہچانتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ بعض انسان ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں.